بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دیکھیں جی، ہم نے کل کچھ سوالات آپ حضرات سے کیے تھے اور سبق کو ہم نے تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ الحمدللہ مجھے بہت اچھا رسپانس ملا، اور مجھے کافی چیزیں سمجھ میں آئیں، آپ کس طریقے سے سمجھ رہے ہیں چیزوں کو۔ کچھ سوالات کیے تھے میں نے، اور سوالات کے آپ حضرات نے جوابات بھی بہت اچھے سے دیے تھے۔ ایک سوال یہ کیا تھا کہ زید کہتا ہے اللہ تو ایک ہے، مگر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ سے ایک خاص نسبت حاصل تھی، اس وجہ سے وہ اللہ کے مقرب ہیں۔ چنانچہ اللہ نے کچھ صفات خاص ان بندوں کو عطا کی ہیں جو کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ تو اس کے جواب میں ہمارے بہت سے ساتھی کنفیوز رہے۔ میں آپ کو جواب بتاؤں گا تو ہو سکتا ہے آپ یہی سمجھے کہ بھی ہم نے بھی تو یہ جواب دیا تھا۔ جس جواب کو میں نے غلط کہا ہے اس جواب کے اندر کچھ باریکی ہے، اس کو سمجھیں ذرا۔ یہ جو اللہ نے خاص صفات دی تھی، ٹھیک ہے، یہ کوئی خاص صفات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو زندہ کر دینا یہ معجزات ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو معجزات ہیں یہ معجزات پیغمبر کی خاص صفت نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیے۔ یہ پیغمبر کی ایک خاص صفت تو ظاہر ہے کہ ہے، لیکن اصل یہ اللہ کی صفت ہے جس کا ظہور بندے کے ہاتھ پہ ہو رہا ہے۔ چنانچہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ہمارے اس سبق میں رٹنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ رٹا لگا کے یاد کریں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سبق میں سمجھنے کے لیے سب کچھ ہے، ٹھیک؟ صرف سمجھنے کے لیے کہ ہم سمجھ کیا رہے ہیں، ہمارے دماغ میں کیا چیز بیٹھ رہی ہے، ہمارے دماغ میں کیا آ رہا ہے، بس صرف سمجھنے کے لیے۔ اور ہم نے سمجھنا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا، نہ رٹا لگانا ہے، نہ پچھلا ہم نے یاد کر کے رکھنا ہے، بھی ہمیں یاد ہونا چاہیے کیا کیا، کچھ بھی یاد رکھنے کی ضرورت نہیں۔ صرف اس کو سمجھنا ہے کہ اس سبق میں ہے کیا، اس سبق کی بنیاد کیا ہے، اس سبق میں ہمیں سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں، بس صرف سمجھنا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اور سمجھ کے اپنا دماغ استعمال کرنا ہے، اور دماغ استعمال کر کے وہ جو تمرین میں کروں گا، جو ایکسرسائز میں کروں گا، جو اسائنمنٹ میں دوں گا، اس کو آپ حضرات پابندی سے صرف سبق کو ذہن میں رکھ کے کر لیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ میں نے پچھلے سبق میں بتایا تھا کہ اللہ کی صفات میں کوئی بھی شریک نہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کی خاص صفات جو ہوتی ہیں اس میں کوئی بھی کسی بھی طرح کا شریک نہیں ہوتا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی طرف سے اگر کوئی چیز مل رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ کی طرف سے جو چیز حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مل رہی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے، اللہ رب العزت ہی کی صفت ہے جس کا ظہور بندے کے ہاتھ پہ ہو رہا ہے، اس کو معجزہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ معجزہ اور خاص صفت میں فرق یہ ہے کہ وہ صفت اللہ کی ہے لیکن ظہور بندے کے ہاتھ پہ ہو رہا ہے۔ جیسے قرآن اللہ کی طرف سے عطا کردہ چیز ہے لیکن ظہور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ ہو رہا ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہوا، لیکن اصل تو اللہ کا کلام ہے نا، ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ گئی۔ اس کے بعد دوسرا سوال میں نے یہ کیا تھا، بہت سے لوگوں نے صحیح جواب دیا اس کا، ہم جو بھی دعائیں مانگیں گے کیا ضروری ہے کہ اللہ ان دعاؤں کو قبول فرمائے؟ نہیں نہیں، ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ اللہ کے لیے کوئی دعا قبول کرنا اللہ کے ذمہ لازم نہیں ہے، کوئی بھی دعا قبول کرنا اللہ کے ذمہ لازم نہیں ہے۔ یہ نمبر 7 ہم نے پڑھا تھا۔ کوئی چیز اللہ کے ذمہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ اس کو ضرور بھی ضرور قبول فرمائے، ٹھیک ہے۔ کوئی چیز اللہ کے ذمہ ضروری نہیں، وہ جو کچھ بھی مہربانی فرمائے وہ اس کا فضل ہے۔ چنانچہ ہماری دعائیں قبول کرنا یہ اللہ کے ذمے نہیں ہے، اللہ چاہیں تو دعا قبول فرمائے، اللہ چاہیں تو دعا قبول نہ فرمائے، ٹھیک ہے جی۔ تیسرا سوال تھا جیسے اللہ غفور الرحیم ہے، ایسے بہت سے لوگ معاف کرنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک صاحب نے جواب دیا تھا کہ اللہ کی صفات میں کوئی بھی شریک نہیں ہو سکتا، ہاں، ٹھیک ہے جی، وہ کوئی بھی شریک نہیں ہو سکتا، لیکن اس کا جواب آپ سمجھے۔ ان سب چیزوں کے جوابات ماشاءاللہ آپ لوگوں نے دیے۔
کہتے ہیں انبیاء کو جو معجزات عطا کیے کہ وہ اللہ کی عطا ہے، خود ان کے ہاتھ کی کوئی چیز نہیں ہے، لہٰذا ان معجزات کے ذریعے اللہ کی کبریائی میں شریک نہیں سمجھے جائیں گے۔ چنانچہ کسی پیغمبر کو اگر کوئی معجزہ دیا جا رہا ہے، کسی ولی کو کوئی کرامت دی جا رہی ہے، اس کرامت کی وجہ سے وہ اللہ کی ذات میں شریک نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے سوشل میڈیا میں ایک بڑا امام ابو حنیفہ کو جی وضو کے پانی میں گناہ نظر آ جاتے تھے، تو یعنی وہ تم امام ابو حنیفہ کو عالم غیب سمجھ رہے ہو، عالم غیب نہیں، اگر کوئی کرامت ہے، اگر کوئی کرامت ہے تو وہ کرامت بس اللہ کی صفت ہے جس کا ظہور کسی بندے کے ہاتھ پہ ہو رہا ہے، بس اتنا سمجھ لیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ مجھے درس قرآن میں وقتاً فوقتاً موقع ملتا ہے اس چیز کو واضح کرنے کا، لیکن بس بنیادی بات آپ سمجھ لیجئے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، جو اللہ سے مانگا جاتا ہے اللہ وہ عطا فرماتے ہیں، یہ اللہ کا فضل اور احسان ہوتا ہے، اللہ کے ذمے کچھ بھی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ صفات دو طرح کی ہوتی ہیں، صفات لازمہ، صفات متعدیہ۔ کچھ صفات لازمہ ہوتی ہیں جو کہ جیسے الہ ہونا، مسجود ہونا، رحمان ہونا، یہ اللہ کی صفت خاصہ ہے، صفت لازمہ ہے، اس میں کوئی بھی شریک نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ میں انشاءاللہ آپ حضرات کو فتاوی عثمانی کا ایک فتویٰ بھیجوں گا جس میں صفات لازمہ اور صفات متعدیہ الگ الگ ہیں۔ ان سوالات کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے پیچھے کیا پڑھا، ان سوالات کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ آگے کی چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں اور بہت سے نظریات آپ کو سمجھ میں آئیں۔ جتنے لوگوں نے جواب دینے کی کوشش کی بہت اچھا کیا، غلط جواب دیں لیکن جواب ضرور دیں۔ جواب کا صحیح ہونا ضروری نہیں ہے، صرف جواب ہونا ضروری ہے، تاکہ کم از کم پتہ چلے کہ آپ لوگ اس کا اجرا کریں۔ ایسا نہیں کہ آن لائن لگا کے خود کسی دوسرے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اب کیا ضرورت ہے ہمیں سننے کی جی، ہم نے آن لائن لگا دیا بس ٹھیک ہے، استاد تو سمجھ رہے کہ طالب علم موجود ہے، اب ہم اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، لگا کے ایک سائڈ پہ ہو گئے۔ خیر لگا کے اب اپنے کام کر سکتے ہیں، لگا کے گھر کی مصروفیات ہے چلے ٹھیک ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ دماغ اس کے ساتھ ہو، پڑھائی اس کے ساتھ ہو۔ اول تو یہ کہ سامنے رکھ کے اس کو بیٹھ کے سنیں، بیٹھ کے پڑھیں، کیونکہ علم دین اہم ہوتا ہے، تلخانے والی چیز نہیں ہوتا۔ بہرحال خیر وہ ایک الگ بات ہے، کالج یونیورسٹی میں ہوتا ہے، علم دین کے ساتھ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو صفات متعدیہ الگ ہیں، صفات لازمہ الگ ہیں، تو ان کو آپ سمجھ لیجیے، صفات لازمہ اور صفات متعدیہ۔ آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں تقدیر کے مسئلے سے۔ تقدیر کا مسئلہ بہت اہم ہے۔ تقدیر کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں ہم جب مسلمان ہیں، ایمان لے کے آتے ہیں تو آمنت باللہ، مجھ سے ایک ایتھیسٹ کی ملاقات ہوئی، بات ہوئی، کوئی امریکن تھا یا کسی اور ملک کا تھا مجھے نہیں پتا، تو کچھ ان کا گروپ تھا، مجھے اس گروپ میں انہوں نے شامل کیا اور کہتے جی آپ کی بڑی مہربانی ہوگی وغیرہ وغیرہ، ان کے سوالات کے جوابات دیجیے، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے جو مجھ سے سوالات کیے انتہائی بیس لیس قسم کے سوالات تھے، اور ایسے سوالات تھے جو کہ اپنے سوال ہونے میں ہی شرمندہ تھے، تو وہ سوال ہی ایسا تھا ہی نہیں جو سمجھ میں آنے والا ہو۔ خیر اللہ کا شکر ہے، مجھے اللہ نے توفیق دی ان سے بات کرنے کی، ان کو سمجھانے کی۔ تو الحمدللہ میں نے کافی تفصیل سے بات کی۔ ان کا ایک سوال تھا کہ اسلام کو سمجھنے کے لیے پہلے پورا قرآن سمجھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ میں قرآن ہی کیوں سمجھوں، میں وید سمجھ لیتا ہوں، میں قرآن ہی کیوں سمجھوں اسلام کو سمجھنے کے لیے؟ تو اسلام کو سمجھنے کے لیے میں نے ان سے کہا کہ یہ بات آپ کو کس نے کہی ہے کہ اسلام کو سمجھنے کے لیے؟ کہنے لگی آپ کے جس مولوی کے پاس جاؤ وہ بھی یہ کہتا ہے۔ میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے سوالات جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جس میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسپیشلائزیشن کریں، تو اسپیشلائزیشن کرنے کے لیے تو آپ کو پڑھنا پڑے گا نا، ٹھیک ہے۔ ہر چیز کی گہرائی آپ جاننا چاہتے ہیں تو گہرائی کے لیے تو آپ کو پڑھنا پڑے گا، ہر کوئی آپ کو بک ریکمینڈ کرے گا کہ فلاں بک پڑھ لو، فلاں لیکچر سن لو، لیکن مسلمان ہونے کے لیے آپ کو کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے کیا ہے؟ ایمان مفصل، ایمان مجمل، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس میں ایک چیز ہے، سب سے پہلے تھا اللہ پر ایمان، ٹھیک ہے۔
اب یہ دوسری چیز ہے تقدیر پر ایمان لانا، ٹھیک ہے۔ اب تقدیر کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہے، تقدیر کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں تقدیر کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ جو ہمارے ساتھ صبح شام ہو رہا ہے یہ ایسے ہی ہو رہا ہے، ایکسیڈنٹلی ہو رہا ہے۔ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ جو صبح شام ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، کسی کو بخار ہو رہا ہے، کسی کو صحت مل رہی ہے، کسی کی روزی میں اضافہ ہو رہا ہے، کسی کی روزی میں تنگی ہو رہی ہے، کوئی سو رہا ہے، کسی کو نیند نہیں آ رہی ہے۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ کیسے ہو رہا ہے؟ کس طرح ہو رہا ہے؟ کیا طریقہ کار ہے اس کے پیچھے؟ کیا مزاج اور کیا معاملہ ہے اس کے پیچھے؟ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو سارا کا سارا معاملہ ہے یہ سب کا سب تقدیر ہے۔ میری عمر کتنی ہے، آپ کی عمر کتنی ہے، آپ نے کب بیمار ہونا ہے، آپ نے کب صحت مند ہونا ہے، اس سب کا نام تقدیر ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور تقدیر کی لمیٹیشن کوئی نہیں، بہت بڑا مضمون ہے، بہت بڑا مضمون۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا ہے کہ تقدیر کو ڈسکس نہ کرو، تقدیر پہ بحث نہ کرو، بس جو کہا ہے اس کو چپ کر کے مان لو، بس۔ ٹھیک ہے۔ کیونکہ تمہاری اتنی عقل نہیں ہے کہ تم اس کو سمجھ سکو، تمہاری اتنا فہم نہیں ہے کہ تم اس کو سمجھ سکو۔ اس کے بارے میں میں نے ایک دو تفصیلی وائس میسج بھی ریکارڈ کیے تھے، میں نے بھیجے بھی تھے اپنے تعلق والے کو کہ اس کو سنبھال کے رکھے، کبھی موقع ہوا تو ہم اس کو شائع کریں گے، بنائیں گے۔ تقدیر تو اتنا وسیع مضمون ہے، اتنا وسیع مضمون ہے کہ انسان کی عقل ختم ہو جائے گی۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بحث کرنے کو منع کیا۔ جی سوال ہے کہ تقدیر اور مقدر میں کیا فرق ہے؟ ایک ہی مطلب ہے، تقدیر اور مقدر ایک ہی چیز ہے۔ ٹھیک ہے۔ مقدر میں جو لکھا ہے، تقدیر میں جو لکھا ہے، ایک ہی چیز کے دو نام ہے۔ تقدیر عربی میں کہتے ہیں، مقدر اردو میں کہتے ہیں۔ مقدر بھی اصل میں عربی کا لفظ ہے، وہ تقدیر سے نکلا، قدر یقدر تقدیرا و مقدرا، مقدر مصدر ہے اور وہی ایک ہی مطلب ہے۔ یعنی آپ کیا مصدر میں پڑھیں گے، تقدیر اور مقدر ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ تو یہ اس سوال سے ہمارا مطلب بہت آسان ہو گیا۔ مقدر یعنی جو مقدر میں لکھا ہے اس کو تقدیر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب مقدر میں یہ لکھا ہے تو کیوں لکھا ہے، یہ لکھا ہے تو کس وجہ سے لکھا ہے، اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس معاملہ، ہمارے پاس عقل نہیں ہے۔ البتہ میں ادھر بنا نہیں سکا، مجھے چاہیے تھا کہ میں بنا دیتا، لیکن بہرحال اب آپ سمجھ لیں، تقدیر ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ تقدیر ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تقدیر کے دو حصے ہیں، تقدیر مبرم اور تقدیر معلق۔ ٹھیک ہے۔ معلق، میم عین لام قاف، معلق، تقدیر مبرم اور تقدیر معلق۔ تقدیر مبرم کیا ہے؟ تقدیر مبرم یہ ہے کہ جو اللہ نے اپنے پاس لکھا ہوا ہے، اس آدمی کی کتنی عمر ہے، یہ آدمی جنتی یا جہنمی ہے، اس آدمی کے کتنے بچے ہوں گے، اس آدمی کے کیا 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 کیا، یہ سب لکھا ہوا ہے اللہ کے ہاں۔ ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اس تقدیر سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں، بس جو اللہ نے لکھا ہے ہمارا ایمان ہے اس کے اوپر، وٹ ایور کیا لکھا ہوا ہے، بس جو اللہ نے لکھا ہے، جو ہے وہ اللہ کا لکھا ہوا، بس جو ہے وہ اللہ کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا، یہ عالم مثال میں واقعہ پیش ہے، حدیث میں آیا ہے۔ عالم مثال کیا ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ حضرت آدم اور حضرت موسیٰ کی ملاقات تو ہے نہیں، اور حدیث میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرمایا تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں ملاقات ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ اگر آپ وہ پھل نہ کھاتے تو ہم جنت میں رہ رہے ہوتے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو حضرت آدم نے حضرت موسیٰ سے پوچھا، موسیٰ بتاؤ کہ تمہاری جو کتاب ہے تورات، یہ اللہ نے کب لکھی تھی؟ کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 40 سال پہلے لکھی تھی یا 400 سال پہلے لکھی تھی؟
تو حضرت موسیٰ نے جواب دیا کہ اللہ نے اتنا عرصہ پہلے ہی کتاب لکھی تھی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے اس کتاب کے اندر لکھا تھا کہ آدم علیہ السلام سے یہ معاملہ ہوا، ان سے غلطی ہوئی اور انہوں نے وہ پھل کھا لیا، کہ جی لکھا تھا۔ کہ جس چیز کو اللہ نے میری پیدائش سے پہلے کا لکھا ہوا، میں اس کو کیسے ٹال سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے، تو یہ ہے تقدیر مبرم۔ مبرم وہ جو اللہ نے لکھا ہوا ہے بس، اب وہ کیا لکھا ہے ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ لیکن دوسری ہے تقدیر معلق۔ معلق مطلب، معلق مطلب اللہ تعالیٰ نے معلق کیا ہوا ہے۔ معلق کیا ہوا ہے مطلب جیسے پنکھا معلق ہوتا ہے چھت کے ساتھ، ایسے تقدیر معلق ہے کسی چیز کے ساتھ۔ بطور مثال، سبحان اللہ، یہ آدمی فلاں عورت سے شادی کرے گا تو اس کے 3 بچے ہوں گے، فلاں سے کرے گا تو 6 بچے ہوں گے، ٹھیک ہے، کھانا کھائے گا، کھانا کھائے گا تو اتنی صحت ہوگی، حج کرے گا تو یہ ہوگا، روزہ رکھے گا تو یہ ہوگا، نہیں رکھے گا تو یہ ہوگا، ٹھیک ہے، واٹ ایور، اس کو کہتے ہیں معلق۔ اب یہ جو تقدیر ہے، یہ جو تقدیر ہے روزے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو جوڑا ہوا ہے، اس کو حج کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو فلاں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہوا ہے، اس کی تقدیر کو، یہ اس یہاں پر تقدیر کو فلاں عورت کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، اس تقدیر کو فلاں دعا کے ساتھ، کبھی تقدیر کو دعا کے ساتھ جوڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی تقدیر کو حج کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، کبھی کسی تقدیر کو نیکی کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ معاملہ ہے یہاں پر، تو آپ دیکھ لیں یہ تقدیر مبرم اور تقدیر معلق۔ ہمارا معاملہ تقدیر مبرم کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، ہمارا معاملہ تقدیر معلق تقدیر معلق کے ساتھ ہے، تقدیر مبرم کے ساتھ ہمارا معاملہ بالکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، ہمارا معاملہ تقدیر معلق کے ساتھ ہے، ہمیں اس پر ایمان لے کے آنا ہے، مبرم پر بھی ایمان لے کے آنا ہے، لیکن ہمارا اس سے واسطہ نہیں ہے، ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی، کیونکہ ہماری عقل کی رسائی وہاں تک نہیں ہے۔ اب تقدیر معلق ہی کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ دیکھیں تقدیر معلق ہے assumption۔ assumption ہے، ٹھیک ہے، assumption مطلب یعنی اندازہ، ٹھیک ہے، مطلب نہیں، اندازہ نہیں، احتمال، احتمال کی بنیاد پر۔ بطور مثال، زینب، زینب ایک خاتون ہے، بہت نیک ہے اور بہت سمجھدار ہے، بہت پڑھی لکھی ہے، فرانس میں رہتی ہے۔ زینب اللہ کے پاس جائے گی قیامت کے دن، جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو بھیج دیں گے، یہ اللہ سے پوچھے گی، اللہ جی میں اگر پاکستان میں فلاں کے گھر میں پیدا ہوئی ہوتی تو میری زندگی کیسی ہوتی؟ تو اللہ تعالیٰ دکھائیں گے، ہاں تیری زندگی ہے، ہو سکتا ہے وہ ویژولائز کروائیں، ہو سکتا ہے وہ اس طرح ایکسپیرینس کروائیں جیسے ہم اس لائف کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، احتمال، احتمال، معلق کا تعلق احتمالات سے ہے، ٹھیک ہے جی۔ خیر بات بڑی طویل ہو گئی، میں بس تقدیر سمجھانا چاہ رہا ہوں جو کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی، بس بنیادی چیزیں سمجھ لیں، نہ ہی ہم نے اس کے پیچھے۔ دنیا میں جو بھلا ہوتا ہے، جو برا ہوتا ہے، جو سب کو اللہ تعالیٰ اس کے ہونے سے پہلے ہمیشہ سے جانتا ہے اور اپنے علم کے مطابق پیدا کرتا ہے، سمجھ رہے؟ چنانچہ ذہن میں رکھیں، تقدیر نام ہے علم الہی کا، تقدیر نام ہے علم الہی کا،
تقدیر امر الہی کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے، امر الہی کا نام نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ یہ بندہ کافر ہو جائے، نہیں جی، اللہ کا علم ہے کہ اگر یہ بندہ یہ نافرمانی کرے گا تو کافر ہوگا۔ تقدیر اسی کا نام ہے، بری چیزوں کے پیدا کرنے میں بہت سی حکمتیں ہیں جن کو ہر بندہ نہیں جانتا، سمجھے جی؟ اچھا، کیا دعا تقدیر چینج کر سکتی ہے؟ جی جی، تقدیر چینج کر سکتی ہے، دعا چینج کر سکتی ہے جی۔ میں نے یہ جو پروبیبلٹی کو بتایا تھا، پر خیر اس کو سمجھے ذرا۔ دیکھیں جی، تقدیر کے اندر اللہ رب العزت نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، تو اللہ نے زہر کو پیدا کیوں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے زنا کو پیدا کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے قتل کو پیدا کیوں کیا؟ ٹھیک ہے، دیکھیں بہت سی چیزیں ہیں۔ ایک ہے اللہ رب العزت کا خلق، خلق پیدا کرنا، ٹھیک ہے، خلق کہتے ہیں پیدا کرنے کو، ٹھیک ہے۔ خلق حسن، اچھی چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اچھائی کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے، نیکی کو اللہ نے پیدا کیا ہے، سورج کو اللہ نے پیدا کیا ہے، چاند کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ستاروں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، نیکیوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اچھے لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہے خلق قبیح، سانپ کو اللہ نے پیدا کیا ہے، زنا کا وجود اللہ نے رکھا ہے، ٹھیک ہے، شراب کا وجود اللہ نے رکھا ہے، ٹھیک ہے، آگ جل رہی ہے اس کا وجود اللہ نے رکھا ہے، قتل کا وجود اللہ نے رکھا ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز کا وجود اللہ نے رکھا ہے، ہر چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ شیطان بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے، آدم علیہ السلام بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، بات ہی ختم ہوگی نا۔ جب سب اللہ نے بنایا ہوا ہے، ہر چیز اللہ نے بنائی ہے، تو اللہ ہی نعوذ باللہ من ذالک قصوروار ہوئے؟ نہیں، خلق حسن اور خلق کبھی کوئی غلط چیز نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسے جیسے ماچس، آپ ماچس آپ کے پاس ہے، اگر کوئی ماچس جلا کے اپنی بیوی کے بالوں کو آگ لگا دے تو کیا یہ ماچس اچھی چیز ہوئی ہے؟ اور وہی ماچس ہے، اس سے جلاؤ اور بریانی بناؤ۔ ہم، تو اس کے بعد دوسرا ہے فعل، دیکھیں فعل حسن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا فعل قبیح ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ انسان مکلف ہے فعل کا، ٹھیک ہے، انسان خلق کا مکلف نہیں ہے، انسان ذمہ دار ہے فعل کا۔ فعل حسن کرے گا اس کو ثواب ہوگا، فعل قبیح کرے گا اس کو گناہ ہوگا۔ چنانچہ زنا کا وجود اللہ نے پیدا فرمایا ہے، بیماری کا وجود اللہ نے پیدا فرمایا ہے، لیکن بیماری کا تعلق انسان کے فعل سے ہے، خود کو بیمار نہ کرے۔ زنا کو اللہ نے پیدا فرمایا، خود زنا نہ کرے۔ شراب کو اللہ نے پیدا فرمایا، لیکن شراب نہ پیے، کیونکہ خلق کبھی کچھ غلط نہیں ہے۔ خلق کبھی کیوں ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ خلق حسن کیوں ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو فعل کبھی بری چیز ہے، اور فعل جو دوسری چیز ہے خلق کبھی کوئی بری چیز نہیں، البتہ فعل کبھی بری چیز ہے۔ تھوڑا سا ہارڈ ہو رہا ہوگا، خشک بھی ہو رہا ہوگا، لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ یہ فائدے کی چیزیں ہیں۔ دیکھیں بندوں کو اب جب سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے، میں بھی جواب دیتا ہوں، سوالات میں نے دیکھ لیے ہیں۔ دیکھیں ایک سوال بہت اچھا سوال ہوا ہے، یہ سوال بہت اچھے ہیں، میں بتاتا ہوں ابھی۔ بندے کا اختیار، دیکھیں فعل قبیح کوئی بری چیز نہیں ہے، سوال آ گیا، میں نے سمجھا دیا تھا، بتاتا ہوں ابھی کہ بندوں کو اللہ نے سمجھ اور ارادہ دیا ہے، ٹھیک ہے، اور جس سے وہ گناہ اور ثواب کا کام اپنے اختیار سے کرتا ہے۔ گناہ کے کام سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اور ثواب کے کام سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ساری بات آپ کو میں نے اس مضمون میں سمجھا دی ہے۔
دیکھیں جی، خلق قبیح، ٹھیک ہے، اللہ رب العزت نے پیدا کیا، کفر کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے، اور نیکی کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اب انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے اختیار کو استعمال کر کے فعل حسن کرے، اچھا کام کرے، اپنے اختیار کو استعمال کر کے فعل بد کرے، یعنی یعنی غلط کاری کرے۔ انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کسی ایسے کام کا حکم نہیں دیا جو کر نہ سکے۔ دیکھیں، اللہ نے ہمیشہ انہی کام کا حکم دیا ہے جن کاموں کو اللہ رب العزت جن کاموں کو انسان کر سکتا ہے۔ جیسے بچہ ہے، پیدا ہوتے ہی اس کو نماز کا حکم نہیں ہے نا؟ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ نماز پڑھ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیں جی، یہ بات بالکل واضح ہو گئی۔ اب ہم سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں جو سوالات آپ نے کیے ہیں، پہلا سوال ہے کہ پھر اگر کوئی نان مسلم کے گھر پیدا ہوتا ہے تو یہ اس کی تقدیر ہوئی، پھر اس کے مسلمان ہونے نہ ہونے بھی تقدیر ہوئی؟ نہیں۔ بہت اچھا سوال کیا ہے، اللہ کرے ایسے سوالات ہمارے پاس آیا کریں جس سے لوگوں کا ذہن کھلے۔ سوال، پھر اگر کوئی نان مسلم کے گھر پیدا ہوا ہے تو کیا یہ اس کی تقدیر ہوئی، پھر اس کے مسلمان ہونے نہ ہونے بھی تقدیر؟ دیکھیں، اس سوال کا جواب یہاں پر ہو گیا۔ یہ دیکھیں کیا تھا، خلق کفر، خلق کبین، کفر کو اللہ نے پیدا کیا، ٹھیک ہے، چنانچہ وہ کافر گھر میں پیدا ہوا، ٹھیک ہے، لیکن فعل قبیح اس کی طرف سے ہوا۔ اگر وہ بالغ ہونے کے بعد بھی اسلام قبول نہیں کرتا تو تو یہ فعل اس کی طرف سے پایا گیا۔ جب یہ فعل اس کی طرف سے پایا گیا تو اب اس کا مجرم بھی وہی ہوگا۔ جی یہ کیا ہوا جی، یہ بات تو سمجھ ہی نہیں آئی۔ یہ بات اس لیے سمجھ میں نہیں آئی کہ انسان محدود ہو کے سوچتا ہے۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کو اللہ نے ایسی عقل عطا نہ کی ہو کہ اس کے ذہن میں سوال نہ اٹھتا ہو۔ ہر انسان جو غلط کر رہا ہوتا ہے اس کی عقل میں سوال اٹھتا ہے، اس کا ضمیر اندر سے اس کو کہتا ہے کہ تو غلط کر رہا ہے، اس کا ضمیر اس کو خراب کرتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ دنیا کے بڑے بڑے مبلغین کہہ رہے ہیں، دنیا کے بڑے بڑے ایسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جن کی زندگیاں، جیسے آپ نے سنا ہوگا، جب ہم کرکٹ ورکٹ کھیلتے تھے تو اس زمانے میں ایک بہت بڑا فیلڈر تھا، جونٹی روڈس۔ تو پاکستان کے ایک بالر ہیں مشتاق احمد، ان کے پاس ایک دفعہ ملاقات ہوئی تو مشتاق احمد بھائی کہنے لگے کہ میں نے جونٹی روڈ سے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا یار میں ایک آرگنائزیشن چلا رہا ہوں، اس میں ہم ویلفیئر کا کام کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ میں نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے میں نے کہا کہ یہاں کا کیا کیا؟ تو کہتا یار یہاں تو بہت بے چین ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ تو ایسے ہر انسان کے ساتھ ایسا ہے۔ میں تو یہ ایک لیونگ ایگزامپل بتا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ ہر کافر کو اللہ رب العزت اندر ایک بے چینی دیتے ہیں، ہر کافر کو دیتے ہیں اندر ایک بے چینی، اور ضرور بھی ضرور دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہاں اگر وہ مجنون ہے، وہ پاگل ہے اور وہ بچہ ہے تو اس صورت میں معاملات الگ ہیں، کیونکہ وہ مکلف نہیں ہے۔ جب وہ مکلف نہیں ہے تو پھر معاملہ الگ۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہو، کہ نہ سمجھ میں آئے تو دوبارہ پوچھ لیجیے۔ کیا دعا موت کو ٹال سکتی ہے؟ جی دعا موت کو، لا یرد القدر الا الدعاء، قدر جو ہے وہ دعا سے ٹل جاتی ہے، تو تقدیر دعا سے بالکل ٹل سکتی ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں جو کہ ٹل سکتی ہیں۔ یہ اللہ کو پتہ ہے کہ کب ٹالنا ہے اور کب ٹالنا ہے۔ یہی سوال میں پوچھنے لگا، ٹھیک ہے۔ کوئی میرے خیال میں بھی کوئی اور سوال نہیں ہے۔ اس کے حوالے سے میں اسائنمنٹ انشاءاللہ بنا کے بھیجوں گا، ہو سکا تو ہم کل پڑھیں گے، نہ ہوا تو انشاءاللہ پھر دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔